اب میں قرآن کو ڈیلی لائف کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہوں گا۔ قرآن الہدا، قرآن النور، قرآن الفرقان، ان سارے ناموں کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ایسی کتاب ہے جو کہ نور ہے، نور کا تعلق روح کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا قرآن ڈائریکٹلی روح کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے۔ روح نیچرل ہے، روح نیچرل ہے، لہٰذا قرآن کی ساری باتیں مکمل طور پر نیچرل ہیں۔ اب اگر ہم اسے نیچر کے ساتھ ہم آہنگ کریں گے، یہ آلریڈی ہم آہنگ ہے، اور اگر ہم اپنی لائفز کو اس کے ساتھ سیٹ کریں گے، اس کے مطابق سیٹ کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری لائفز نیچرل ہو سکتی ہیں۔ اب قرآن جو ہے یہ منبع حیات ہے، قرآن منبع علوم ہے۔ اب جتنے بھی علوم ہیں ہم سب کو اس کے ذریعے سے ڈسکس کر سکتے ہیں، ڈسکرائب کر سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، کمپلیٹ کوڈ آف لائف، کوڈ آف کنڈکٹ ہے یہ قرآن۔ یہ ہمیں ہر فیلڈ میں رہنمائی کرتا ہے، ہمیں پریکٹیکل، تھیوریٹیکل، جیوگرافی، ہر طرح کے فیلڈ کے ساتھ رہنمائی کرتا ہے۔ اب اگر ہم قرآن کو بحیثیت مسلمان، اللہ نے ہمیں تحفہ دیا، اللہ نے ہمیں اسی کے ذریعے سے شریعت دی، اللہ نے ہمیں اسی کے ذریعے سے حکمت دی، اب اگر ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے، اس نور کو حاصل نہیں کر سکیں گے، اس سے ہدایت حاصل نہیں کر سکیں گے، اس قرآن کا کوئی فائدہ نہیں ہمارے لیے۔ اگر اللہ نے اسے الہدا بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں غوطہ زن ہونا پڑے گا، تب جا کر ہدایت ملے گی۔ اگر یہ نور ہے تو اس نور کو حاصل کرنے کے لیے اس میں غوطہ زن ہونا پڑے گا۔ اگر یہ الفرقان ہے، یہ فرق کرنے والا ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے، یہ ٹھیک اور غلط میں فرق کرنے والا ہے، یہ اچھے اور برے میں فرق کرنے والا ہے۔ اب اگر ہم اس نام سے، الفرقان سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے صحیح معنی میں تعلیم حاصل کرنا چاہیے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو محض پڑھ لینا، تلاوت کرنا کافی نہیں ہے۔ اگر اللہ نے اس کو الہدا کہا ہے تو اس میں سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس کی سمجھ کے لیے محض ترجمہ کافی نہیں ہے۔ ترجمہ کے ساتھ ہمیں اس کی تفسیر پہ جانا پڑے گا، ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانا پڑے گا، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنا پڑے گا، اس کے بعد ہمیں ہسٹری کو سمجھنا پڑے گا، تواریخ کی کتابیں ہمیں پڑھنا پڑیں گی، جس کی بیس پر ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور جب اگر ہم قرآن کو سمجھ لیں تو اس کی مدد سے ہمیں سائنس سمجھنی چاہیے، اسی کی مدد سے ہمیں باقی سارے سبجیکٹس کی طرف جانا چاہیے، تاکہ ہم اس کو پوزیس کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں پوزیس کرے۔ جو انسان قرآن کو پوزیس کرتا ہے، قرآن اس کا کیلیبر اپلفٹ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہو سکیں۔